نماز کے دوران رکعتیں بھولنے کا مسئلہ اکثر مسلمانوں کو درپیش آتا ہے اور پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں 3 اور 4 میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو ہم 3 سمجھ کے پڑھیں یا 4 سمجھ کے پڑھیں، کیا کریں؟ تو اس کا بڑا آسان سا حل شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر رکعت بھولنے کا واقعہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ اس نماز کو توڑ کے نئے سرے سے نماز شروع کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر زندگی کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ بار بار شیطان اس قسم کے وسوسے سے ڈالتا ہے کہ بندہ رکعتیں بھول جاتا ہے، تو پھر اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے دماغ پر زور ڈالیں، اگر کسی رکعت کے نمبر کی طرف غالب گمان ہو رہا ہے، دل اسی طرف مائل ہو رہا ہے، تو وہی نمبر سمجھ کر نماز مکمل کر لیں، نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی آپ کو نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر 2 رکعت اور 3 رکعت میں آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، اور آپ نے دوران نماز پڑھتے ہوئے فوراً غور و فکر کیا اور آپ کو یاد آ گیا، غالب گمان ہو گیا کہ میرا ذہن اس بات کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے، غالب گمان ہو رہا ہے کہ 3 ہوئی ہیں 2 نہیں ہوئی، 2 کا ہلکا سا شائبہ آ رہا ہے، تو جس طرف دل جم رہا ہے، جس طرف غالب گمان ہو رہا ہے، اسی رکعت کو سمجھتے ہوئے بقیہ رکعتیں مکمل کر لیں، کوئی سجدہ سہو نہیں کرنا، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پہ ایسا شک پڑ گیا 50-50 والا کہ یار 2 اور 3 میں مجھے شک ہے، 2 بھی لگ رہا ہے 50% وہی صحیح ہوگی، 3 لگ رہا ہے 50% وہی صحیح ہوگی، اور کسی ایک نمبر کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہو رہا، دل مائل نہیں ہو رہا، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ کم نمبر کو اخذ کیا جائے۔ 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہو جائے تو پھر 3 نمبر کو نہیں بلکہ 2 نمبر کو اخذ کریں، 2 چھوٹا ہے۔ 3 اور 4 رکعتوں میں ڈاؤٹ ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو 3 سمجھ کے نماز مکمل کریں۔ لیکن اب چونکہ شک پڑ گیا ہے تو اب آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اب اس کے اندر چونکہ شک پڑ گیا ہے تو ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ 4 اور 3 میں اس کو ڈاؤٹ ہوا، اس کے لیے حکم ہے کہ کم نمبر کو اخذ کرے، 3 کو، لیکن اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ جس کو یہ تیسری سمجھ رہا ہے نا وہی چوتھی ہو، اور جس کو یہ چوتھی سمجھ رہا ہے نا وہ 5ویں ہو۔ تو اس میں پھر یہ اضافی ایک اور قید آ جاتی ہے کہ اس میں جو اس کے حساب سے تیسری بن رہی ہے اس میں بھی یہ قاعدہ آخرہ کرے گا۔ مثال کے طور پر 3 اور 4 میں اس کو ڈاؤٹ ہوا اور دونوں 50-50% ہے، کسی ایک طرف رجحان نہیں ہو رہا، تو کم نمبر کو سلیکٹ کرے گا، 3 کو۔ لیکن 3 کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب 3 میں 2 سجدے کر کے وہ اٹھے گا تو سیدھا کھڑا نہیں ہوگا بلکہ تیسری میں بیٹھے گا اور التحیات پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ احتیاطاً، ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو، جب چوتھی رکعت ہو سکتی ہے تو چوتھی میں تو التحیات میں بیٹھنا نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، قاعدہ آخرہ فرض ہے، وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اگر تیسری اور چوتھی میں ڈاؤٹ ہوا اور اس کو کوئی رجحان نہیں ہو رہا تو تیسری سلیکٹ کرے، اس تیسری میں بھی التحیات پڑھے گا، پھر کھڑا ہوگا چوتھی کے لیے، چوتھی مکمل کرے گا، چوتھی میں التحیات پڑھے گا، درود پڑھے گا، ایک طرف سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، یہ سجدہ سہو ہو گیا، دوبارہ التحیات پڑھے گا، درود ابراہیمی پڑھے گا، دعا پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا، یہ اس کی نماز بالکل مکمل ہو گئی۔ 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اور کسی ایک طرف رجحان نہیں ہے تو 2 کو سلیکٹ کر کے نماز پڑھ لے، 2 پہ تو وہ التحیات میں بیٹھے گا، تیسری میں بھی بیٹھے گا، کیونکہ تیسری ہو سکتا ہے چوتھی ہو، تو قاعدہ آخرہ تو چھوڑ نہیں سکتے، احتیاطاً تیسری میں بھی بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہوگا اور چوتھی میں بھی بیٹھے گا۔ تو گویا کہ 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہوا اور کسی ایک طرف رجحان نہیں ہے تو اگلی 3 رکعتوں میں اس نے التحیات بیٹھ کر پڑھنی ہے، تاکہ قاعدہ آخرہ کا جہاں جہاں امکان ہے وہاں وہ بیٹھ جائے، تاکہ فرض کہیں چھوٹنے والی نوبت نہ آئے۔ اگر 2 رکعتی نماز ہے، فجر کی جیسے نماز ہے، اور آپ 1 اور 2 رکعت میں آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا یار یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اور کسی ایک طرف رجحان نہیں ہو رہا تو کم نمبر کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی 1 کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یہ 2 بھی ہو سکتی ہیں تو 1 پہ بھی بیٹھیں گے التحیات میں فجر میں، اور دوسری میں بھی بیٹھیں گے، اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں گے۔